تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب کہ میں تفسیر بیان کروں گا کہ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رب نے کہا کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو خبر دو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، توجہ فرمانا کہ صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا یا بنی فہر یا بنی عدی، یہ قریش کے خاندانوں کے نام تھے۔ حضور نے جب اونچی اونچی آواز سے پکارا تو سب جمع ہو گئے، قریش کے لوگ جمع ہوئے۔ آرام سے سننا ہے بڑے پیار سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سب جمع ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جمع نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ جاؤ جا کر سنو کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی آواز دے رہا ہے، جاؤ ان کی بات سنو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے سب آئے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مجھے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، بتوں کو چھوڑو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ تبلیغ کرنا چاہی تو میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے ایک بات کہی جو بات اچھی نہیں تھی، توجہ کرنا۔ میرے آقا کریم نے جب یہ بات کہی نا کہ حضور نے فرمایا کہ چھوڑو ان سب بتوں کو، تو ابو لہب نے کیا کہا کہ اے محمد تو ہلاک ہو جا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج پورے دن تجھے ہلاکت ہی ہلاکت ہو۔ جب ابو لہب نے یہ بات کہی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ سارے جمع ہیں، ابو لہب آ گیا ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اے محمد آج سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا، ہم اپنی بتوں کو تو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی عبادت تو نہیں چھوڑیں گے۔ ابو لہب نے حضور کو بددعا دی، لیکن اللہ بددعا دینے سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ بددعا دینے سے پاک ہے۔ اور لیکن جب اپنے محبوب کریم کی واری آئی تو میرے رب پھر بولا، میرے رب نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا کہ تو میرے محبوب کو بددعا دیتا ہے، میں اس محبوب کا رب ہو کر یہ کہتا ہوں میرا محمد ہلاک نہ ہو، تو بھی ہلاک ہو جا، تیرا پورا خاندان ہلاک ہو جائے۔ حضور جب اللہ نے یہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن نازل ہوا۔ ابو لہب وہ کافر ہے، وہ بدبخت ہے جس کے مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے مذمت میں قرآن نازل ہوا۔ یہ اتنا بڑا گناہگار اور بدبخت اور کافر ہے۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے محمد کو بددعا دیتا ہے، تجھے پتا نہیں ہے میں رب ہو کر اپنے محمد کی حفاظت کر رہا ہوں۔
اپنے محبوب کی حفاظت کر رہا ہوں. آگے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. فرمایا کہ اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے. یہ رب کہہ رہا ہے. فرمایا کہ ابو لہب تجھے تیرا مال بھی فائدہ نہیں دے گا, تجھے تیری اولاد بھی فائدہ نہیں دے گی. فرمایا کہ تو ان قریب سیصلا نارن ذات لہب. فرمایا کہ ان قریب سخت آگ کے شعلوں میں تو جلایا جائے گا. یہ ساری باتیں رب نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس نے محمد کی بے ادبی کی ہے, اس نے اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی ہے. یہ رب کو برداشت نہ ہوا. رب نے کہا کہ تو میرے محبوب پہ باتیں کرتا ہے, میں رب ہوں, میں خالق ہوں, مالک ہوں, اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں, میرا محبوب سلامت رہے گا, اللہ تجھے ہلاک کر دے گا. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ہوئی نا, توجہ کرنا, جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا کہ رب کہہ رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب. فرمایا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ہلاک ہو جائے. پتہ چلا کہ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. توجہ کرنا, میں کیا بات کہہ رہا ہوں, سنو میری طرف. دیکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جو کرے اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. گستاخی جو کرے وہ اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. ایک طرف ابو لہب ہے, ایک طرف حضور کے وہ غلام ہے کہ ابو لہب نے حضور کی بے ادبی کی, گستاخی کی سامنے کھڑے ہو کر, لیکن ایک وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھا بغیر دلیل سے کلمہ پڑھا. ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ ہیں کہ جس نے دیکھا بھی نہیں, اور یمن کی پہاڑیوں میں رہ کر جس نے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی کہا کہ سارا کچھ ایک طرف ہے, اور ماں کی خدمت بھی کی, رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھ کر ماں کی خدمت بھی کی, رسول اللہ پر درود بھی پڑھا اور رسول اللہ کی عظمت کو سلام بھی کیا, زیارت نہیں کی, لیکن میرے آقا کریم نے دیکھ لیا کہ وہ یمن میں رہنے والا میرا عاشق مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. حضور نے یمن کی طرف منہ کر کے صحابہ کو کہا, صحابہ مجھے یمن سے اپنے غلام کی خوشبو آ رہی ہے. حضور نے سونگا نا, حضور نے سونگا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا سونگ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا مجھے اپنے غلام کی خوشبو آ رہی ہے. جی حضور, ایک وہ غلام, ایک ابو لہب جو مکے کا سردار جسے کلمہ نصیب نہ ہوا لیکن رسول اللہ کی بے ادبی کی اور تباہ اور برباد ہو گیا. اور پھر سننا میرے آقا کریم کے غلاموں, میں یہاں پہ ایک بات ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم نے ان صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جن صحابہ کے لیے ہاتھ حضور نے اٹھائے, پھر اللہ نے وہ دعائیں رد نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ دعائیں اللہ نے رد نہیں کی. حضور نے اپنی زبان سے یہ بول کر نہیں کہا یا اللہ یہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے, اس پہ عذاب نازل کر. یہ اللہ کوئی برداشت نہیں ہوگا, یہ رب نے برداشت نہ کیا کہ یہ میرے محبوب کی گستاخی کرے اور سامنے کھڑے ہو کر گستاخی کرے. رب یہ برداشت کر سکتا؟ بولو, رب یہ برداشت کر سکتا؟ آج بھی یہی معمول اور یہی معاملہ ہے. حضور کی گستاخی ہو رہی ہے, ابو جہل کی نسل سے آ رہے ہیں, ابو لہب کی نسل سے آ رہے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق کی نسل سے بھی آ رہے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھنا, ایک طرف ابو جہل کی نسل, دوسری طرف ابو لہب کی, ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کی نسل. جو سیدنا صدیق اکبر کی نسل سے ہے وہ رسول اللہ کی گستاخی برداشت کرے گا؟ بولتے نہیں ہو, بولو نہیں. جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, ابو جہل کے چیلے مچیلے وہ حضور کی گستاخی کرتے رہیں گے, اور میرے آقا کریم کا غلام ابو بکر صدیق کی نسل سے آنے والا پہرا دیتا رہے گا. اور یہ پیغام ساری دنیا تک جانا چاہیے کہ رسول اللہ کی گستاخی ہم برداشت کرتے, رسول اللہ کی گستاخی ہم برداشت کرتے, رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے. ہر حال میں رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بندہ داڑھی بھی رکھ لے, ہاں جی توجہ کرنا, داڑھی بھی رکھ لے, اللہ تعالیٰ سب کو رکھنے کی نصیب عطا فرمائے.
سب کو نصیب ہو داڑھی، ٹھیک ہے، داڑھی رکھو، یہ ایک چہرے کا حسن ہے، ٹھیک ہے، ایک چہرے کا حسن ہے، رکھو صاحب، نیت کر لو کہ ہم داڑھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی جوان حضرات ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے داڑھی نہ رکھی تو ہمارے چہرے کا رنگ مدم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، رکھو داڑھی۔ ہم نے بڑے بڑے نوجوان دیکھے کہ جن کے چہرے کا حسن جو ہے وہ داڑھی ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی سنت ہے تو پھر حسن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، حضور غار میں روئے ہیں، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ جب ہم جناب نائی کے پاس جاتے ہیں یا خود داڑھی کو کٹواتے ہیں، داڑھی کا قتل کرتے ہیں، یہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہم حضور کی ایک سنت بھی چہرے پہ نہیں سجا سکتے؟ یہ سوچنا بات، میرا موضوع نہیں ہے آج، میں صرف ایک اشارہ دے گیا آپ، بندہ چہرے پہ داڑھی رکھ لے، سنت سجا لے اور چہرہ بندے کا رونق دار ہو جائے، بندہ سوچے جی میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایک طرف رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، تو بندہ زبان سے یہ الفاظ ہی نہیں کہتا کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے ہم ان کو جینے نہیں دیں گے، اور پتہ بھی ہے اسے کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، پھر بھی حضور کی عزت پہ پیرا نہ دے، اس کی نمازیں اور اس کے حج اور اس کے عمرے اور اس کی تہجد، اس کا قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑی تسلی سے، کہ جو رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی پہ نہ بولے، حضور کی عزت پہ پیرا نہ دے، اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہے، اور اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ بڑا بندہ کہے جی میں نے 60 حج کیتے رہے، 40 حج کیتے رہے، ایک واری بھی رسول اللہ دی عزت پیرا نہیں دیتا، تیرے حج کرن دا فائدہ کی ہے، تیرا عمرہ کرن دا فائدہ کی ہے، قرآن پڑھن دا فائدہ کی ہے؟ قرآن تے رسول اللہ تے نازل ہویا، اگر اس نبی کی گستاخی ہو گئی، اس نبی کی بے ادبی ہو گئی اور اس نبی کے خاکے بن گئے، لیکن پھر دیکھو نا، حضور کی عزت پہ پیرا دینا یہ ایمان کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے، ایمان کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے، یہ رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دینا ہوگا، رسول اللہ کی عزت پر پیرا دینا ہوگا۔ لیکن سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے غاروں میں بھی دعائیں کی، اور رسول اللہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ دعا رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔